تمام محامد ہیں اس ذات پاک کے لیے جو ہم سب کے داتا، مشکل کشا اور خدائے ذوالجلال ہے، اس دنیا فانی میں بھی اور اس داری بقا میں بھی، اور لاکھوں کھربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے بہت ہی ضروری موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار فرماتے تھے۔ رمضان کے لیے شعبان کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرماتے اور اس کی تاکید بھی فرماتے تھے تاکہ پورے اہتمام سے رمضان کا آغاز کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کی آمد سے قبل اس ماہ کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر صحابہ اکرام کو نصیحت فرماتے تھے تاکہ اہل ایمان اس مبارک ماہ کی برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزے دار کے لیے روزہ رکھنے کا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو ہے ہی بد نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں، اور جس شخص نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی راتوں کو کڑے ہو کر عبادت کی، تو اس کے وہ قصور معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات اور ارشادات سے رمضان کی فضیلت اور اہمیت بخوبی اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس مبارک ماہ کی قدر جانے اور اس کی برکات سمیٹنے کے لیے مقدور بھرپور کوشش کرے۔ رمضان المبارک اللہ کی بندگی اور حصول تقوی کا خصوصی موقع ہے۔ صلاۃ اور قیام لیل وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید قرب الہی اور تقوی کے حصول کا وہ نسخہ ہدایت ہے جو تزکیہ و تربیت، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے بہترین سہارا ہے۔ پھر یہ مہینہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنے، اللہ کی راہ میں انفاق کا مہینہ ہے۔ احساسی بندگی، رمضان کا اولین تقاضا اللہ کی بندگی کا احساس اجاگر کرنا ہے۔ روزہ محض بھوک یا پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مشق ہے۔ لہٰذا رمضان کی آمد سے قبل اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس، خاندان، برادری، معاشرتی رسوم و رواج کو اللہ کے احکامات پر فوقیت تو نہیں دے رہے؟
ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، دو رنگی اور منافقت کی روش کو ترک کیجیے۔ اس کے نتیجے میں رمضان المبارک میں احساسی بندگی مزید تقویت پائے گا اور روزے کے اصل مقصد کے حصول اور رمضان کی برکات کو سمیٹنے میں مدد ملے گی۔ شعور کے ساتھ نماز احساسی بندگی کا عملاً مظاہرہ ہے۔ روزمرہ مصروفیات کو ترک کر کے نماز باجماعت کی ادائیگی اللہ کی اطاعت کی عملی مشق ہے۔ نماز کو شعوری طور پر ادا کیا جائے۔ نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کا مفہوم سیکھ لیجیے تاکہ پوری یکسوئی سے نماز ادا کی جا سکے۔ دوران نماز اپنا جائزہ لیجیے کہ کیا میں صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اس جائزے کے نتیجے میں تزکیہ نفس ہوگا، خلاف اسلام روش کو ترک کرنے، برائی اور فحش کام سے بچنے کی بار بار ترغیب ملے گی۔ اس طرح رمضان میں پورے شعور کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا، تقویٰ پرہیزگاری کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ نماز کس طرح سے تزکیہ نفس اور تربیت کرتی ہے؟ نوافل خصوصاً نماز تہجد کا اہتمام کیجیے۔ دوران نماز قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھیے، آیات پر غور کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، احکامات پر عمل کی توفیق و دعا مانگیے۔ تہجد میں ٹھہر ٹھہر کر اور تدبر اور غور و فکر سے تلاوت قرآن سے حقیقی لذت ایمان میسر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تزکیہ و تربیت کا اہم ذریعہ ترتیل قرآن اور قیام لیل تھا۔ قرآن فہمی رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں قیام لیل، صلاۃ التراویح کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن کی سفارش کا مستحق بننے کے لیے قرآن سے خصوصی تعلق قائم کیجیے۔ قرآنی عربی سیکھنے کے لیے کورس کیجیے یا انٹرنیٹ پر کسی کورس سے استفادہ کر کے اتنی عربی سیکھ لیجیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، تھوڑی سی مشق سے یہ مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ہدایات سے مستفید ہونے، اس کی لذت اور تاثیر سے صحیح معنوں میں فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب آیات قرآنی کا مفہوم جانا جائے، پھر ان آیات کی روشنی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے۔ تراویح سے قبل ترجمہ قرآن پڑھنا، خلاصہ قرآن کے ذریعے بھی اس تعلق کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ صلہ رحمی اور انفاق۔ رمضان ہمدردی اور انفاق کا مہینہ ہے۔ روزے سے بھوک، پیاس، غربت و افلاس کا احساس شدت سے ہوتا ہے، لہٰذا اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، پڑوسیوں، اہل محلہ کی ضروریات کا خیال کیجیے، بیماروں کی عیادت کیجیے، علاج کے لیے ادویات کی ضرورت ہو تو فراہم کیجیے، مالی پریشانی کا سامنا ہو تو ازالے کی صورت بنائیے، اس کے لیے دوست احباب کو بھی توجہ دلائیے، باہمی تعاون سے انفاق کیجیے، سفید پوش مستحقین کو تلاش کر کے ان کا حق ان تک پہنچائیے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، نہ کسی پر احسان جتانے کی کوشش کیجیے کہ اس طرح سے دیے جانے والے صدقات برباد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں فرماتا۔ اپنے گھر پر درس قرآن، مطالعہ قرآن کا اہتمام کیجیے تاکہ دین کی تعلیمات پہنچانے کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ سادگی سے روزہ کھلوائیے۔ دعوت دین اور اصلاح معاشرہ۔ ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے، خوبیوں کو اپنانے، خرابیوں کوتاہیوں کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے، نیز جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ رمضان کا احترام کرتے ہوئے معاشرے میں پائی جانے والے اخلاقی خرابیوں کو روکا جائے، اس کے لیے اجتماعی کوشش کی جائے۔ کرپشن، بدعنوانی جو ناسور بن چکا ہے اور رشوت اور رزق حرام کا ذریعہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیے کہ معاشرے میں پھیلنے والی خرابی کو اگر نہ روکا جائے تو بالآخر یہ فساد عظیم بن جاتی ہے، بربادی، خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ امت مسلمہ کو
تو کڑا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ اصلاحی معاشرہ غلبہ دین کے لیے کوشش کیجیے۔ رمضان نیکیوں کے موسم بہار میں یہ فریضہ بحسن اور خوبی ادا کیا جا سکتا ہے۔ دعا، رمضان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا۔ دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، لہٰذا دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ رمضان کے خیر و برکات کو بہترین انداز میں سمیٹنے کی توفیق دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، ماضی کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، نیکی کی راہ پر استقامت دے، صحیح معنوں میں عبادت و بندگی کی توفیق دے، قرآن سے حقیقی تعلق قائم کرنے، اس کی ہدایات کے مطابق اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے، نیز ضرورت مند اور مستحقین تک پہنچ کر ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان سب کے نتیجے میں ہماری مغفرت کا سامان، جہنم سے نجات، جنت کا مستحق ٹھہرا دے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔